بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا نام سید طاہر حسین سبزواری ہے، میری عمر 42 سال ہے اور میں غوری ٹاؤن فیز 3 اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ اور رمضان کے مہینے میں 12 مئی کی شام سے مجھے جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ بخار آ رہا تھا اور رات میں بخار رہا۔ انیشیلی میں نے کال پول کی، ایک ٹیبلٹ کھائی پانی کے ساتھ اور میں سو گیا۔ صبح بھی یہی کنڈیشن تھی 13 تاریخ کو۔ 14 تاریخ کو چونکہ آج کل کووڈ-19 کا لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس طرح کا بخار نہ ہو، تو میں نے اپنے محکمے کی ڈسپینسری میں رپورٹ کیا جا کے کہ مجھے بخار ہے۔ تو انہوں نے کہا کم ہے کہ زیادہ ہے؟ میں نے کہا اب تو کم ہے لیکن رات کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انیشلی انہوں نے جو میرا ٹیسٹ کرایا وہ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ تھا۔ ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ ہوا ایک دن 14 تاریخ کو۔ ٹائیفائڈ میرا الحمدللہ مجھے ٹائیفائڈ نہیں تھا۔ پھر 15 تاریخ کو مجھے خدشہ ہوا کہ ملیریا نہ ہو مچھروں کی وجہ سے، پھر ملیریا کا ٹیسٹ بھی ہو گیا، پھر ڈینگی کا ٹیسٹ بھی کرایا، ڈینگی کا ٹیسٹ بھی ہو گیا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد ہم نے، کیونکہ بخار اسی طرح چل رہا تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، 100 ٹیمپریچر تھا، مجھے کھانسی بالکل نہیں تھی، چیسٹ کنجیشن بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ مجھے مسلز میں یہ جو جہاں جہاں پہ بھی ہڈیوں کے ساتھ مسلز ہیں، اس میں جیسے پاؤں کے شن ہیں، لیگز میں یہاں پہ، یہ کندھوں پہ ادھر، اور دونوں طرف کندھوں پہ جہاں گوشت ہوتا ہے وہ وہاں پہ مسلز میں بہت زیادہ سویئر پین تھا۔ تو 19 تاریخ کو جب ہم نے کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرایا تو 20 کو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا کووڈ پازیٹیو۔ اس وقت آلموسٹ یہ مجھے 8 دن گزر چکے تھے اور اس دوران چونکہ 8 دن گزرے تو اس میں نے انیشلی 3-4 دن تو کوارنٹائن کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہو کووڈ ہی ہو، لیکن چونکہ ہمارا ذہن دوسرے ٹیسٹوں کی طرف چلا گیا تھا، جیسے ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے اور ڈینگی ہے، تو وہ پھر مجھے ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبز بھی جانا پڑ رہا تھا اور اپنی ڈسپینسری میں بھی جانا پڑ رہا تھا، یعنی مجھے موومنٹ تو کرنی پڑ رہی تھی۔ اور اس موومنٹ کے دوران پھر میں جیسے مجھے کچھ ضرورت ہے تو میں ATM سے پیسے بھی لیتا ہوا آ گیا گھر پہ۔ تو یہ جو 8 دن کا پیریڈ گزرا اس میں پراپر جسے کوارنٹین کہتے ہیں، کوارنٹائن نہیں کر سکا، یعنی جس کو 8 دن میں بالکل اپنی موومنٹ ریسٹرکٹ کر کے مجھے کمرے میں جو بیٹھ جانا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ اور آلدو کہ میں گیٹ سے نکل کے گاڑی پہ بیٹھ کے G8 لیب، ایکسل لیب جا رہا تھا، وہاں ٹیسٹ کرا رہا تھا، اور پھر واپسی پہ کسی بینک کے سامنے 4 سیڑھیاں چڑھ کے اور ATM سے پیسے لے رہا تھا، اور پھر میں گھر آ جاتا تھا اور اس میں بہت تھک بھی جاتا تھا اور گھر آ کے دوبارہ لیٹ جاتا تھا۔ اور چونکہ جو بھوک کی تھی میری طلب وہ کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں رستے میں فروٹ بھی لے آتا تھا تو وہ فروٹ میں کھاتا رہا، جیسے جو بھی آج موسمی آج کل پھل ہیں وہ سارے میں کھاتا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ پانی بھی پیتا رہا ہوں۔ تو 20 تاریخ کو میری یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آئی فیلٹ ڈی ہائیڈریٹڈ، کیونکہ جو پچھلے 8 دن 12 سے لے کے 20 تک گزرے تھے ان دنوں کے اندر مجھے تھوڑا چلنا پھرنا بھی پڑا، لیکن میں ریسٹ بھی کر رہا تھا۔ چلنا پھرنا انتہائی محدود تھا، آپ یہ سمجھ لیں کہ چند قدم ہی میں چلتا ہوں گا۔ گاڑی کھڑی کی 4 سیڑھیاں چڑھی، ATM سے پیسے لے لیے، یا گاڑی کھڑی کی تو ریڑھی والے سے فروٹ لے لیا، بالکل گاڑی ساتھ لگا کے۔ تو اس دوران میں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ساری نمازیں میں اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں ہی پڑھ رہا تھا، صرف وضو کے لیے اور اپنا نہانے دھونے کے لیے مجھے واش روم جانا پڑتا تھا۔ تو اس موومنٹ نے بھی مجھے 20 تاریخ کو، اس تھوڑی سی موومنٹ نے مجھے 20 تاریخ کو اتنا ویک کر دیا کہ میں جب 21 کو آیا ہوں واش روم سے باہر تو مجھے لگا کہ میں 4 قدم بھی نہیں چل سکوں گا اپنے بیڈ تک۔ یعنی ایک کمرہ ہے جو کہ 12 بائی 10 کا کمرہ ہے اور اس کے اندر ایک آپ کا بیڈ ہے اور آپ کو 6 قدم چل کے اور واش روم جانا پڑتا ہے، اور واش روم میں سے آپ اٹھ کے واپس اپنے بیڈ پہ آنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے بیڈ تک واک نہیں کر سکیں گے۔
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پراپر کوارنٹین، جیسے میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوارنٹین کا مطلب ہے، یہ کوارنٹین ہے، آپ نے 1-2 قدم بھی نہیں چلنا ہے، کیونکہ یہ جو بخار ہے یہ آپ کے مسلز میں اتنا پین کر دیتا ہے اور اتنا باڈی کے مسلز کو اتنا ویک کر دیتا ہے کہ یہ اگر آپ بھی اپنی باڈی سے زور لگوائیں گے اور تھوڑا بہت چلیں پھریں گے تو یہ تو وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے، اس کا ڈیول ایفیکٹ ہو جائے گا، اور اس ڈیول ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کا چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا۔ اور وہی میرے ساتھ ہوا 9ویں دن یعنی 10ویں دن، جب 12 سے لے کے 22 تاریخ کو میری یہ کنڈیشن تھی کہ میں نے، چونکہ یہاں پہ لوگوں کو اگر آس پاس کہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کووڈ کا پیشنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ تو لوگ قریب نہیں آتے، آفس کے کولیگز بھی کوشش کرتے ہیں کہ دور ہی رہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے جو بہت دیرینہ دوست تھے، بچپن کے میرے دوست تھے، ٹیسٹ کرانے کے لیے میں انہی سے ہیلپ لیتا تھا کہ آپ گاڑی پہ آ جائیں، میں گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا، وہ ڈرائیو کر لیتے تھے۔ 1-2 بار میرے دوست مجھے لے کے گئے، تو وہ بھی وہ کہ جو میرے اسکول فیلوز تھے، آفس کولیگز تو تھے، وہ ڈسٹنس سے مجھ سے پوچھ لیتے تھے آپ کا حال کیا ہے، تو میں ان کو فون پہ بتاتا رہتا تھا۔ تو اس کے بعد جب 22 تاریخ کو میری کنڈیشن اتنی، میں جسمانی طور پہ میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میں بیڈ تک بھی واک نہیں کر سک رہا تھا، تو پھر میں نے لاہور اپنے چھوٹے بھائی کو کال کیا، تو وہ یہاں آیا۔ چونکہ ان کے ساتھ بھائیوں کا، بہنوں کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو میں نے صبح بتایا تو وہ تقریباً 12 بجے لاہور سے ٹریول کر کے اور ادھر پہنچ گیا۔ تو آنے کے بعد اس نے مجھے کنڈیشن دیکھی، پاؤں کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا آپ یہ تو پاؤں بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں اور آپ کو فوری طور پہ انہوں نے ڈرپ ارینج کی اور مجھے ڈرپ لگائی گئی۔ تو اس سے یہ ہے کہ میری جان میں تھوڑی جان آئی، واقعی میرے اندر پانی کی انتہائی کمی ہو گئی تھی، کیونکہ اس بخار کی کنڈیشن میں جو میں نے میڈیسن سٹارٹ کی تھی وہ یوں تھا کہ 14 تاریخ سے میں نے ایزومیکس کھانا شروع کر دی تھی۔ ایزومیکس جو کہ اینٹی بایوٹک ہے، اس کے ساتھ 2 سب جیسے بتا رہے ہیں 2 پیناڈول کھانا شروع کریں۔ آلدو میں ٹیسٹ کرا رہا تھا، لیکن میں نے کووڈ کے سمٹمز کے بعد جو اس کا علاج ہوتا ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو وہ ایزومیکس میں کمپلیٹ 250 mg صبح شام کھا رہا تھا، اور وہ میں نے کمپلیٹ کی، 7 دن کھائی۔ اس کے بعد میں نے پیناڈول میں کھاتا رہا، 2 پیناڈول۔ مجھے کیونکہ باڈی پینز بہت زیادہ تھے، کھانسی مجھے نہیں تھی اور کسی قسم کی چیسٹ کنجیشن نہیں تھی، صرف باڈی پینز تھے، وہ بھی مسلز میں، اور وہ باڈی پین اتنے زیادہ تھے کہ اگر میں رائٹ کروٹ سے لیفٹ کروٹ کی طرف گھومنے لگتا تھا بیڈ پہ لیٹا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی مطلب ہزاروں من کی چیز اٹھا کے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ رکھ رہا ہوں، تو اتنا سویر باڈی پینز تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ پھر وہ جب بھائی میرے آئے مجھے ڈرپ لگ گئی، اور اس وقت میں اینٹی بایوٹکس چونکہ کھا رہا تھا، اس نے میرا پیٹ بھی خراب کر دیا تھا اور اس سے مجھے لوز موشن آ رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ میرا ڈی ہائیڈریٹڈ ہو گیا۔ پھر مجھے ڈرپ لگائی گئی تو اس سے تھوڑا سا مجھے ایسا ہوا کہ میں کھانے پینے کے قابل ہوا۔ تو پھر میں نے روٹین کی جو چیزیں تھیں وہ میں کھاتا رہا، فروٹ بھی کھاتا رہا اور نرم غذائیں کھاتا رہا، شروع سے دلیا بھی کھاتا رہا۔ تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ عید کے دن سے، یعنی 26 تاریخ کو عید تھی، 26 مئی کو عید کے دن سے میرا جو تھا وہ بخار وہ اتر گیا، اور بخار اترنے کے بعد یعنی یہ تقریباً پورے 14 دن مجھے یہ بخار رہا، اور بخار اترنے کے بعد میری باڈی میں انتہائی ویکنس ہو چکی تھی، بہت ہی زیادہ ویکنس ہو چکی تھی، اور وہ مطلب ایسی ویکنس تھی کہ جو انبیئریبل تھی میرے لیے چلنا پھرنا دوبر ہو گیا تھا۔ اور 26 تاریخ سے لے کے اب یہ پچھلا پورا مہینہ میں اسی ویکنس کو مینیج کر رہا ہوں، اور میں جو اس سارے پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ میں کوارنٹین پراپر نہیں کر سکا۔ جو انیشیل ڈیز سے آپ نے اگر اس کو انیشیل ڈیز میں فرسٹ سیکنڈ ڈے یہ ڈائیگنوز ہو جائے اور فوری طور پر آپ کوارنٹین کر لیں، اور تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی مجھے تکلیف ہوئی۔
دوسرا یہ کہ چونکہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا تھا اور 12 مئی تک میں نے تمام روزے رکھے، اور روزے رکھتے ہوئے میں صرف سحری میں ایک روٹی صبح کھا رہا تھا اور افطاری میں صرف فروٹ کھا رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں مطلب رمضان میں تھوڑا سا ڈائٹنگ پلان لیا ہوا تھا کہ میں تھوڑا سا ویٹ کم ہو جائے گا میرا، کیونکہ میرا تقریباً 90 kg میرا ویٹ تھا رمضان کے شروع ہوتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے جو میری باڈی کا امیون سسٹم تھا وہ انتہائی ویک ہوا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو +40 کی ایج ہے، جب آپ +40 کے ہو جاتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اللہ نے دی، ان پہ وحی اتاری تو ان کی عمر 40 ایئرس تھی، تو یہاں سے ایک طرح کی بزرگی سٹارٹ ہو جاتی ہے انسان کی عمر میں۔ تو اس کے بعد آپ اپنی صحت کا انتہائی خیال رکھیں اور اپنی ڈائٹ کو پراپر کریں اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ اچھا کھانا کھائیں، اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہوئی ہے، پراپر کھانا کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، تحمل سے کھانا کھائیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، لیکن اچھا کھانا کھانا ہے جو کہ زود ہضم ہو، جو آپ کی باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر کرے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر واٹس ایپ میں اور مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو غذائیں تجویز کی جا رہی ہیں، وہ جگہ جگہ پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اور آپ غور سے اگر ان کو دیکھیں تو وہ انتہائی سادہ غذائیں ہیں۔ اس میں کوئی پیزا نہیں ہے، کوئی اس میں برگر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کیک نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کے گھر لے جاتے ہیں کہ یہ ایکسیسو شوگر والا کیک ہے، یہ آپ بھی کھائیں میں بھی کھاتا ہوں، اور سارے ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، بلکہ انتہائی سادہ غذائیں ہیں۔ اب ان 40 دن جو میری زندگی کے پچھلے گزرے ہیں، اس کے بعد اگر آپ میری جو فوڈ کی میری ٹوکری ہے اس میں دیکھیں تو اس میں کلونجی بھی ہے، اس میں اجوائن بھی ہے، اس کے اندر سونف بھی ہے، اور اس کے اندر دیسی غذائیں جتنی ہیں، ملٹھی بھی ہے اس کے اندر، اور سنا مکی کے کہوے کی پتیاں بھی پڑی ہیں، پودینے کی کہوے کی پتیاں بھی پڑی ہیں، الائچی بھی ہے، لونگ بھی ہے، دار چینی بھی ہے، بادیہ خطائی بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں شاید پہلے بھی لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن کسی حد تک ان کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب دوپہر کے کھانے کے وقت میں میں لہسن بھی کاٹ کے کھا رہا ہوں، ادرک بھی کاٹ کے کھا رہا ہوں، اور سلاد کے بغیر میں اب کھانا نہیں کھا رہا، اور سلاد بالکل پراپر کھا رہا ہوں، جیسے ادرک کاٹ رہے ہیں ہم، لہسن کاٹ رہے ہیں، پیاز کاٹ رہے ہیں، کھیرا کاٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں، سالن تھوڑا سا زیادہ کھا رہے ہیں، اور سالن کو بھی آپ نے سافٹ سالن بنانا ہے، شوربے والا بنا لیں، سافٹ سالن بنا لیں، روٹی کم کھائیں اور سالن زیادہ کھا لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریکور کرتی رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا میں مختلف اس میں ایک روحانی سفر بھی ہے، وہ ایک علیحدہ سے سیشن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں انسان اللہ کے کیسے قریب ہوتا ہے، کہ مجھے شروع دن سے لے کے میں اس سے پہلے بھی الحمدللہ میں 2016 میں عمرے کے لیے گیا تھا، تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ تو میری حج کی خواہش بھی تھی، اور اس سال کی بھی حج کی خواہش تھی، پچھلے سال بھی تھی، لیکن وہ کچھ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے پچھلے سال میرے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی، تو میں انہی دنوں میں تھی بالکل، تو میں اس وجہ سے نہیں جا سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیماری تھی، یہ آزمائش تھی، میں اس سے گزرا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں اور اس طرح بیٹھا ہوا ہوں، اور لیکن یہ انتہائی مشکل وقت تھا جس سے میں گزرا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ، بالخصوص ایسے لوگ جو کہ میرے ایج گروپ کے ہیں اور یا اس سے زیادہ کے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ان کی زندگیاں، ان کے کردار جو ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہوں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ہمارا کریکٹر ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو فالو کریں، ہم ہمیشہ خود بھی سچ بولیں اور سچائی کا درس دیں،
حق گوئی پہ چلیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اور اپنے جو معاملات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دے رکھی ہیں زندگی میں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ہی لیے ہیں۔ جو اللہ نے ان سہولیات کو ہمیں دیتے ہوئے جو اسباب ہمارے پاس پیدا کیے اللہ نے، اس کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو بھی ہم دیکھیں کہ یہ جو کچھ پیسے ہماری طرف آ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے برکات ہماری طرف آ رہے ہیں، اس میں ایک ترتیب ہے کہ یہ کن کن لوگوں کا کیسے کیسے حصہ ہے۔ ہم اس حصے کو ڈسپرس کرتے ہوئے، یعنی اپنے عیال کے، اپنے آپ کے لیے، اپنے عیال کے لیے، پھر اپنے قرابت داروں کے لیے، پھر اپنے پڑوسیوں کے لیے، پھر مساکین کے لیے، پھر مسافروں کے لیے، پھر قیدیوں کے لیے، پھر مساجد میں چندے کے لیے، تو یہ جو ترتیب اللہ نے ایک زندگی میں بنا رکھی ہے، اس کو ہم انتہائی صدقے دل سے اس کو فالو کریں۔ ہم عید کے دنوں میں، عید آنے والی ہوتی ہے تو فطرانے کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، ہم مطلب سوچتے ہیں کہ گندم کا فطرانہ کر دیں، جبکہ اللہ نے ہمیں بڑی طاقت اور ہمت دی ہوتی ہے کہ ہم کشمش کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی مہنگا ہم کوئی بھی چیز لے کے تو وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ فطرانہ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا، لیکن ہم اس کو ایک منیمل ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک ایسا فرض ہے جس کو ادا کر کے ہم نے آگے گزر جانا ہے، اور جیب سے 1000 روپے نکال کے اور کہتے ہیں یہ فطرانہ ہو گیا، جبکہ ہمارے پاس ہزاروں روپے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو دین کا جو سسٹم ہے، اس کو پراپر طریقے سے فالو کریں۔ یہ میں نے 40 دنوں میں یہ سیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سچے نبی ہیں، اور قرآن برحق ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں جھوٹ، نظارہ جھوٹ، جو کچھ دیکھا سارا جھوٹ، آج کہو پھر مجھ کو اپنا، بولو آج دوبارہ جھوٹ۔ تو باقی جو کچھ بھی ہے زندگی میں وہ جھوٹ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے فلم کی سکرین پہ ایک پردے پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باغ بھی ہے، بہار بھی ہے، اور ہیرو بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، آپ اسے دیکھ تو سکتے ہیں، اسے چھو نہیں سکتے، کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ پردہ سیمے پہ چلنے والی ایک لہر ہے جو چلتی ہے اور روشنی بجھتی ہے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کے آخری سچے رسول اور نبی ہیں، اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور قرآن ایک مشعل راہ ہے، ایک حق کی کتاب ہے جو قیامت کے دن تک لوگوں کی رہنمائی کرے گی اور ان کو سچائی کا درس دیتی رہے گی۔ ہمیں اس سے جڑ کے رہنا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم ادھر آئے کس لیے ہیں۔ کائنات میں آنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اپنی صحت چاہتے ہو تو نکاح کر لو۔ صحت مند رہنے کا سب سے پہلا فارمولہ انہوں نے یہ بتایا ہے طب نبوی میں کہ اگر صحت چاہتے ہو، نوجوانوں اگر صحت چاہتے ہو تو نکاح کر لو۔ اور نکاح میں پھر جو تجویز کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، یہ جو میں نے اس سارے پیریڈ میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ ایسی خواتین کا انتخاب کرو جو اپنے شوہر سے محبت کریں اور زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں کی کثرت کی وجہ سے میں باقی جو انبیاء ہیں ان سے میں ممتاز ہوں گا، یعنی میں اس پہ فخر کروں گا کہ میری جو امت ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے شیئر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی تمام امتیوں کی، تو اس میں 80 صفیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کثرت کی تعداد ہے، جو کثرت میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پسند ہے بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ فخر کروں گا۔ تو انسان کا زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں، ہمارے والدین آئے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے ہمیں بڑا کیا، اور اس کے بعد وہ بوڑھے ہو گئے، اور بوڑھے ہو کے جیسے میری والدہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئیں، والد میرے حیات ہیں، تو اس طرح ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن ہم ایک مقصد لے کے چل رہے ہیں
کہ جیسے میری 3 بچیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 کی پرورش کرے بچیوں کی، پہلے تو ان کی آمد پہ صبر کرے، پھر ان کی پرورش کرے اور ان کی شادی کرے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا رتبہ اور کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کی اچھی تربیت کریں اور ان کو ان کی تعلیم کے لیے کوشش کریں، ان کی تربیت کے لیے کوشش کریں، ان کی غذا کے لیے کوشش کریں، ان کی صحت کے لیے کوشش کریں، اور پھر ان کو بھی اسی مقصد کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، یعنی ان کا نکاح کریں۔ جلد از جلد نکاح میں برکت ہے، وہ نکاح کریں گے اور اس سے ان کی زندگی آگے چل پڑے گی، اور آپ کے جو قلب ہے اور آپ کی جو روح ہے اس کے اندر ایک سکون پیدا ہوگا کہ آپ جو دنیا میں مقصد لے کے آئے تھے آپ نے وہ مقصد پورا کر دیا، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے بچوں میں مگن ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اطاعت کے ساتھ بچوں کی جو پرورش ہے وہی انسان کا ایک مقصد ہے۔ ہم کچھ اور ڈھنگ سے کسی اور اسکیم آف لائف کے ذریعے فالو تو وہی کر رہے ہیں، یعنی بچوں کی آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، ان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے ہم شہروں سے باہر فارم ہاؤس خرید لیتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو یا میری بیٹی بڑی ہوگی تو یہ زمین اس کے کام آ جائے گی، کوئی مری کے مضافات میں جگہ لے لیتے ہیں یہ اس کے کام آ جائے گی، کوئی اور جائیداد بنا لیتے ہیں یہ اس کے کام آ جائے گی، اور وہ یہ ساری جائیداد کا وہ حصول اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ساری میرے کام نہیں آئے گی لیکن میرے بچوں کے کام آتی رہے گی، وہ یعنی وہ سارا کچھ جمع اسی ہی لیے کر رہا ہے کہ اگر میرے کام نہ آئی تو میرے بچوں کے کام آ جائے گی۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اعمال ایسے اکٹھے کیے جائیں، بجائے جائیداد کے، مال کے، اسباب کے، اعمال ایسے اکٹھے کیے جائیں کہ جو آپ کے کردار کو بھی مضبوط کریں اور آپ کے بچوں کے کردار کو بھی مضبوط کریں، اور آپ کے اچھے کردار کے ساتھ، آپ کے بچوں کے اچھے کردار کے ساتھ ایک صدقہ جاریہ اس دنیا میں ایک خیر اور برکت کا ماحول چلتا رہے، اور آپ کے بچے اور آپ اس دنیا کے لیے ایک خیر کا سبب ہوں، اور یہ وقت اچھی طرح گزر جائے، کیونکہ آج نہیں تو کل نہیں یا کچھ سال بعد نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، معین کر رکھا ہے، تو آپ نے اس وقت جانا ہی جانا ہے۔ مختلف چیزیں ان 40 دنوں میں میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ پہلے کچھ ایسے جو واٹس ایپ کے میسیجز ہوتے تھے، چونکہ اب مجھے سارا کام میں زیادہ تر لیٹ کے کرتا ہوں یا بیٹھ کے کرتا ہوں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا، ایکسیس نہیں ہے، تو جیسے ابھی سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے اور فیس بک ہے، اس سے جو پیغامات آتے ہیں اس کے اندر جو تبدیلیاں میں نے دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی ایڈوائز کر رہا ہوں، خود بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ ایک تو جو لاک ڈاؤن ہے، جو نائٹ لائف ہے اس کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ جو بڑے بڑے دنیا کے شہر تھے جن کی نائٹ لائف بہت مشہور تھی اور لوگ صرف نائٹ لائف کے لیے ہی سنگاپور، ہانگ کانگ یا ایسی جگہوں پر سیر کے لیے جاتے تھے کہ جہاں کی جو رونق ہے وہی 7 بجے کے بعد شام کو شروع ہوتی تھی، تو وہ نائٹ لائف ساری بند کر دی گئی ہے، اور اس میں ان کی گورنمنٹس نے بادل ناخواستہ اس کو بند کرنا پڑا ہے، ساری ٹورزم انڈسٹری کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اندھیرے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو اس کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ پوری دنیا میں رواں دواں رکھی جا رہی تھی وہ نہ کریں، اور ہم اس کو سمجھیں کہ ہم اندھیرے کے بعد اپنی موومنٹ کو بھی ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کو اس کو بھی محدود کریں۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کیا معمولات تھے۔ 19ویں صدی جب سٹارٹ ہوئی اور جب بہت زیادہ بجلی نہیں تھی پاکستان کے شہروں میں، ایون کہ میرے گاؤں میں 1980 میں بجلی آئی ہے، تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے کیا معمولات تھے؟ کیا 70s میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ رات کو 7 یا 8 بجے کے بعد، عشاء کے بعد سفر کریں گے، ایک دوسرے کے گھر جائیں گے، دیے کی روشنی میں لوگ رہتے تھے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو لاک ڈاؤن کی پابندی کو بھی آپ اپنی زندگی میں ایک معمول بنائیں،
تاکہ اس کا آپ پرسکون ایک زندگی گزار سکیں. رات کو سونے کے لیے استعمال کریں اور دن کو کام کرنے کے لیے استعمال کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے سے اور میری کچھ باتیں اگر آپ تک پہنچیں گی، اس سے اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے اور تمام میرے پاکستانیوں کا اور دیکھنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ مجھے اس کی جزا دے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں تک وہ آگہی پہنچانا کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. جزاک اللہ. 11 مہینے اس کی عمر ہے تقریباً. وہ دیکھو اس میں، دیکھو اس میں امی کو دیکھو. امی نہیں بھابھی کی جائے. اچھا وہ ادھر دیکھو، ادھر کیسے لاڈ پیار کرتے ہیں آپ اسے اور اپنی بچیوں کو دیگر. وہ ہے اس میں دیکھو. 1 2 3 4 5. اور سردی بھی اے سی کی جلدی لگتی، تو اس میں بہت احتیاط کر رہا ہوں. پرانی آپ کی جو ایک جیسے ہوں یا لٹے ہوں پہ وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ تو بھیج دوں نا. باقی آپ یہ عمرے والی لازمی نکال دینا. ابھی کر لیں گے سلیکٹ نا. وہ ہم نے ایک بار الفت دیکھنا کیا کریں گے. آپ نے ادارے کا نام نہیں لیا خیر، ویسے ہی نہیں لیا. ہاں وہ ادارے کا ویسے ہاں بس ادارہ ہی کہہ دیا نا. ہاں صحیح.